اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کے ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے پارہ نمبر 21 سورہ روم کی آیت نمبر 22، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِلْعَالِمِینَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش بھی ہے، آسمانوں اور زمین کی پیدائش بھی ہے، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ بے شک ان میں بھرپور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عالم ہیں اور دانشور ہیں۔ برادران اسلام، اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا، اس کی مختصر تفسیر اور توضیح سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بات یہ ہے، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش۔ آسمانوں کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے اور زمین کے لیے واحد کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک اور آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان بھی سات ہیں اور زمینیں بھی سات ہیں، لیکن آسمان اس طرح سات ہیں کہ ان کے درمیان تقریباً 500 میل کا فاصلہ ہے، مسافت ہے، آپس میں فاصلہ ہے ساتوں آسمانوں کے درمیان۔ اور زمین جو سات ہیں ان کی مثال آپ یوں سمجھ لیں جس طرح پیاز ہوتی ہے اور اس کے پرت ہوتے ہیں، ہم پرتوں کو ہٹاتے جاتے ہیں تو نیا پرت نکل آتا ہے، تو اس طریقے سے زمینیں آپس میں گویا کہ جڑی ہوئی ہیں، ملی ہوئی ہیں آپس میں، ان کے درمیان فاصلہ موجود نہیں۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ آسمان بھی سات ہیں اور زمینیں بھی سات ہیں۔ تو آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور طاقت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ کتنا عظیم آسمان ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کا شاہکار ہے، اور ایسا ہے کہ بغیر ستونوں کے کھڑا ہے۔ یہ ایسا تمبو ہے اور یہ ایسی چھت ہے جو بغیر کسی ستون کے سہارے کے کھڑا ہے۔ ہم کوئی عمارت بغیر ستونوں کے اور دیواروں کے سہارے، جو چھت ہے، لینٹر ہے، اسے نہیں روک سکتے، لیکن یہ آسمان کا اتنا بڑا لینٹر اور اتنی بڑی چھت اور یہ جو تمبو اللہ نے پوری دنیا کے اوپر تانا ہوا ہے، یہ بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم اور دائم کیا ہوا ہے۔ اور یہ جب سے ہے، جب سے زمین و آسمان بنے ہیں، جب سے دنیا بنی ہے، نہ پرانا ہوا، نہ کوئی کہیں سے لیکنگ آئی اور نہ کوئی مسئلہ بنا۔ آپ دیکھ لیں ہر جگہ سے آسمان شاندار نظر آتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم آسمان کی طرف بار بار نظریں اٹھا کر دیکھو کہ کہیں تمہیں کوئی سوراخ یا کمزوری یا کوئی کوتاہی نظر آتی ہے۔ تمہاری آنکھیں تھک کر پلٹ جائیں گی، تمہاری نظریں تھک جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تم کوئی کوتاہی اور عیب نہیں نکال سکو گے۔ تو واقعتاً آسمان جس کے نیچے پھر کمکمے لٹکے ہوئے، سب سے بڑا کمکمہ یہ سورج ہے، پھر چاند ہے، پھر دیگر سیارے اور ستارے ہیں، اور پھر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، نہ جانے کتنی تعداد میں سیارے ہیں اور ستارے ہیں۔ یہ تو ایک آسمان کا جگمگ جگمگ کا نظام ہمارے سامنے، اس سے اوپر کا آسمان، پھر اس سے اوپر کا آسمان، سات آسمانوں تک، یہ پھر عرش الہی عز و جل۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ جو سائنسدان ہمارے دعویٰ کرتے ہیں، یہ تو ابھی بیچارے چاند پر جانے کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم چاند تک جا پہنچے۔ چاند تو پہلے آسمان سے بھی نیچے لٹک رہا ہے، نیچے ہے، اور کہتے جی ہم نے آسمان کو فتح کر لیا ہے۔ نعوذ باللہ، جب روس نے دعویٰ کیا کہ ہم چاند پر جا پہنچے، اس نے یہ بھی بکواس کی کہ ہم نے جو ہے چاند پر اور آسمان پر اللہ تعالیٰ کو تلاش کیا اور ہمیں نہیں ملا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو کتنی بلند ہے، ابھی تو پہلے آسمان تک آپ نہیں پہنچے، چاند پر نہیں پہنچے، جھوٹ بول رہے ہو، اور دعوے اتنے بڑے۔ چاند پہ اڑنے کا دعویٰ، سیکھا زمین پر چلنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھے اور پھر آپ کو آسمان سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح
زمین جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں. پانی کے اوپر اللہ نے اس کو بچھایا ہے، بور کرے تو نیچے سے پانی نکل آتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کبڑی نہیں زمین کو بنایا کہ رہائش اختیار کرنا ناممکن ہوتا، ہموار بنایا تاکہ انسانوں کے رہنے کی یہ جگہ بن جائے، ورنہ عجیب سی کھڈے سے ہوتے اور بہت گہرے گہرے یہ ہول ہوتے اور عجیب سی کبڑی سی زمین ہوتی اور کبھی سیدھی نہ ہوتی تو زمین پر رہائش بھی ناممکن تھی. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی ایسی بنایا ہے تاکہ میرے بندے آسانی کے ساتھ اس پر قیام کر سکیں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین کو دیکھو کہ ہم نے کیسے پھیلا دیا ہے بڑے خوبصورت انداز کے اندر. تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں، آسمان بھی اور زمین بھی. اور ہمارے ناقص العقل سائنسدان ابھی تک یہاں تک پہنچے، زمین کو نہیں سمجھ پائے. ابھی تک یہ پہنچے کہ زمین گول مٹول ہے، بس یہاں تک پہنچے کہ زمین گول ہے، حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے، زمین گول ہے. بالکل آپ اس طرح سمجھ لیں، ان سائنسدانوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں رائمنڈ کا گول چکر، تو رائمنڈ کا جو گول چکر ہے وہ گول ہے، دھیان سے دیکھنا جا کے اس کو، وہ بیضوی ہے، انڈے کی شکل کا ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں کیا گول چکر ہے، حالانکہ وہ گول چکر بھی نہیں، بیضوی شکل کا، انڈے کی شکل کا. اسی طرح یہ پہلے کہتے تھے زمین گول مٹول ہے اور اب کہتے نہیں انڈے کی طرح، یعنی رائمنڈ کے گول چکر کی طرح، یعنی یہاں تک آگے ان کی یہ بدلتی رہتی ہے سائنس. کبھی اس کی حتمی بات نہیں ہوتی، بڑی مشکل سے جا کے کوئی حتمی نتیجے پر پہنچتے ہیں. جب پہنچتے ہیں تو وہاں آگے قرآن کھڑا ہوتا ہے. الحمدللہ قرآن کا پاک کے سامنے سر تسلیم ان کو خم کرنا پڑتا ہے. قرآن سے کوئی سائنسدان جتنا مرضی بڑھاؤ آگے نہیں بھاگ سکتا. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، ورنہ دلائل کے اعتبار سے زمین گول نہیں بلکہ ہموار ہے. بے شمار آیتیں قرآن پاک کی حوالے سے موجود ہیں. سائنسدانوں کے دلائل انتہائی کمزور ہے زمین کو گول بتانے کے اوپر، لیکن آج کل ہمارے بچوں کو یہی رٹوایا جا رہا ہے سکولوں کالجوں کے اندر کہ بیٹا زمین گول ہے بلکہ گول مٹول ہے، اس کو یاد کر لو. اس کو یاد کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. ویسے چاہے بیضوی ہو، چاہے گول مٹول ہو، چاہے مسطح ہو، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ ہمیں تو تب فائدہ ہوگا جب اللہ کو مانیں گے، اللہ کی بات کو مانیں گے. ورنہ زمین جیسی بھی شکل کی ہو اور جہاں مرضی آپ بھاگ جائیں، چاند کے نام لے کر، مریخ کے نام لے کر، آنا کہاں ہے؟ زمین میں. حساب کتاب کس کو دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. اور اپنے اعمال کا جو ہے محاسبہ کروانا ہے. تو آج اسے سمجھ جائیں، انسان بن جائیں. چند دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر، چند لمحوں کی ترقی کو دیکھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے دور نہ بھاگیں، ہدایت سے دور نہ بھاگیں. اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی انسان کو کتنی ترقی کر جائے تاکہ کچھ سہولیات اور اس کے ایمان کو چیک کیا جائے کہ یہ ایمان میں پورا ہے یا نہیں ہے. یہ تو نہیں کہ انسان اللہ معاف فرمائے اللہ کی قدرت سے آگے نکل گیا ہے. تو میرے بھائیوں، پہلی نشانی اللہ نے بتائی ہے کہ آسمان بھی اور زمین بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے عظیم نشانیاں ہیں. دوسری نشانی فرمائی کہ تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ہماری زبانیں تقریباً ہزاروں زبانیں دنیا کے اندر بولی جاتی ہیں اور انسان یہ بولتے ہیں، انگریزی، اردو، سنسکرت، ہندی، سندھی، پنجاب کے، ہمارے پاکستان کے اندر سینکڑوں زبانیں بولی جاتی ہیں. پھر دنیا بھر کو دیکھیں آپ، اللہ نے یہ بولیاں بنائی ہیں، اللہ نے یہ زبانیں بنائی ہیں. تو یہ تمہاری زبانوں کا اختلاف اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور دوسرا فرمایا کہ تمہارے رنگوں کا اختلاف. رنگوں کا اختلاف آپ دیکھ لیں، کہیں انسان سفید ہیں، کہیں کالے ہیں، کہیں بیضوی رنگ کے ہیں، اور کہیں جو ہے گندمی رنگ کے ہیں، کہیں نیلنگو رنگ کے ہیں. اور پھر کالے اور سفید میں بڑی ورائٹیاں ہیں. سفید رنگ بھی ایک جیسا نہیں، یا بالکل سفید یا ہلکا آف وائٹ، اور بڑی ورائٹیاں نیچے سفید میں. اور پھر کالے کے اندر بڑی ورائٹیاں ہیں، ایک بالکل ڈارک جو ہوتا ہے اور ایک آف بلیک، اس کے اندر بڑی کیٹیگریز ہے. اور کیسے رنگ ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے. زبانیں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور یہ جو ہمارے رنگ ہیں یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. رنگوں پہ اکڑنا نہیں چاہیے. کالے اپنی جگہ اہم ہیں، گورے اپنی جگہ اہم ہیں، گندمی رنگ والے اپنی جگہ اہم ہیں. لیکن یہ بعض علاقوں میں سفید رنگ زیادہ جو ہے پسند کیا جاتا ہے، تو وہاں سمجھتے کہ ہم بڑے حسین و جمیل ہیں. اور افریقی ممالک کے اندر چلے جائیں، وہاں کالا رنگ زیادہ پسند کیا جاتا ہے. وہ جتنا کالا اتنا حسین و جمیل. وہاں کوئی سفید سا نظر آ جائے، اس بیچارے کو دیکھتے ہیں حیرانگی کے ساتھ، یار یہ دیکھو اللہ نے ایسی مخلوق بنائی ہوئی ہے، ہم کتنے حسین و جمیل ہیں. یعنی ہم کالوں کے بارے میں یہ سوچیں اور کالے ہمارے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو زبانوں کا، رنگوں کا اختلاف بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر اکڑنا نہیں. قرآن پاک نے بھی یہ فرمایا کہ ان باتوں پہ اکڑنا نہیں تم نے، کیونکہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر
پوری دنیا سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عربی کو اجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ برتری کا معیار صرف تقوی اور پرہیزگاری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کس کے دل میں زیادہ ہے۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر زیادہ ہوگا وہی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بھی زیادہ ہوگا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ان برادریوں پر، رنگوں پر، اختلافوں پر تکبر نہ کریں۔ یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو انسانوں کی پہچان کے لیے اللہ نے بنائی ہیں۔ تو جٹ باٹ گجر کھوکر میواتی پنجابی ہندی سندھی بلوچی اس ہونے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اصل فضیلت ہے مسلمان ہونے کی۔ مسلمان ہونا اصل فضیلت ہے اور کافر ہونا اصل ناکامی ہے۔ تو مسلمان ہونے پر فخر کریں، باقی یہ چیزیں پہچان کے لیے پہچان کی حد تک رکھیں۔ اس سے آگے بڑھیں گے، اس کو اپنی چودراہٹ کا ذریعہ بنائیں گے تو یہ بے وقوفی اور نادانی ہے۔ اصل اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ان باتوں میں علماء کے لیے، دانشوروں کے لیے، عقل مندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ جتنے غور کرتے چلے جائیں گے آسمان پر، زمین پر، رنگوں پر اور اسی طرح زبانوں کے اختلاف پر، جتنا غور کرتے چلے جائیں گے ان کی رنگا رنگی کے اوپر، اختلاف کے اوپر جتنا تدبر کریں گے اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے قائل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں گے۔ اگر سائنسدانوں کا رخ صحیح ہوتا، وہ انسان کے بچے ہوتے تو سائنس کی ایجادات کرنے کے بعد سیکولر نہ بنتے بلکہ مسلمان بنتے، لیکن ان کو غلط اینک پہنائی گئی غلط شیشوں کی تو اس طرف وہ چل پڑے۔ سائنس میں ترقی کرنے کے بعد وہ سیکولر لبرل بننے لگے، بجائے اس کے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھتے کہ آسمان کتنا عظیم، زمین کتنی عظیم، رنگوں کا اختلاف کتنا عظیم اور زبانوں کا اختلاف کتنا عظیم، اور اللہ تعالیٰ کی جو بنایا ہوا مٹیریل ہے، ٹین، ڈبہ اور یہ لوہا، سلور، پیتل، ایلومینیم، دھاتیں، انہی کو جوڑ جاڑ کے ہم نے کاریں، بسیں، موٹر سائیکلیں، ہوائی جہاز اور کیا سے کیا کچھ بنا دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی چیزیں تھی، اللہ نے دماغ دیا، اس سے یہ چیزیں بنا لی۔ تو سائنسدان کو چاہیے تھا مزید جھک جاتا، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا اور کفر سے باز آ جاتا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا، لیکن سائنسدانوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ وہ غلط رخ اختیار کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سائنسدانوں کا قبلہ درست کرے اور اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔